بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، اس کی بہت ہی فضائل ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کو بنے ہوئے تقریباً 30 ارب سال کے لگ بھگ وقت گزر چکا ہے، اس سے بھی 1000 سال پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین ہمارے نبی کے نام 99 ہیں، صفاتی نام، لیکن 10 نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں: محمد، احمد، ماہی، عاقب، حاشر، خاتم، فاتح، ابو القاسم، طہ، قاسین، یاسین۔ یاسین میرے نبی کا نام ہے۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یاسین، کیونکہ جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے نبی کو یاسین کے نام سے پکار رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کریم کی قسم، اس میں واو قسمیہ ہیں، اللہ رب قسم کھا رہے ہیں کائنات کے بننے سے بھی 1000 سال پہلے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسولوں میں سے ہو۔ آپ تو اس وقت کہیں گے جب کوئی سامنے ہوگا، یوں بھی کہا جا سکتا ہے انہو، کہ بھائی وہ میرے رسولوں میں سے، بلکہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس میں سورہ یاسین، اس کی جو شروع کی 3 آیات اصل تو یہی ہیں، اس لیے ان آیات کی وجہ سے اس قرآن مجید کو، اس سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اگر دل ہی نہ ہو تو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی پورے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری تمام ضروریات پوری ہو جائیں، تمام حوائج پوری ہو جائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں، تو شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لیا کرے۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآن کریم کے تلاوت کا ثواب لکھ دیا دیتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھیں گے تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین، جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے کوئی چیز وقتی طور پر میسر نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھ لے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ سیر ہو جائے گا۔ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، راستہ گم ہو گیا، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، راستہ پا لیا جائے گا۔ اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو کھانا کافی ہو جاتا ہے، دیگ آئی ہوئی ہے، مہمان بھی بڑھ گئے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کر اس میں پھونک دیا جائے، انشاءاللہ العزیز اس میں برکت ہوگی۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو، مرنے والا ہے، نزع کی حالت میں ہے، تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے۔
اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ بہت سے اس کے فضائل ہیں۔ بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھی جائے تو خوف جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورۃ الصافات والصافات صفا والزاجرات زجرا جمعے کے روز پڑھی، پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کے بہت سے فضائل ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔